درود شریف پڑھنا ایک بہترین عبادت ہے جس کے بے شمار روحانی، دنیاوی اور اخروی فائدے ہیں۔ آپ کی فرمائش کے مطابق درود شریف پڑھنے کے 200 فضائل اور برکات نیچے نمبر وار تفصیل کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور قربت۔ اللہ تعالیٰ درود پڑھنے والے پر خود رحمت بھیجتا ہے۔ ایک بار درود پڑھنے سے اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا سبب ہے۔ درود پڑھنے والے کا نام اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ عرش الہی کے فرشتے درود پڑھنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ درود پڑھنے سے بندے کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے۔ یہ بندے اور خالق کے درمیان محبت کو بڑھاتا ہے۔ درود شریف پڑھنا اللہ تعالیٰ کے حکم کی تمیل ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ہم بھی اس بابرکت عمل میں شامل ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفاعت۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود درود پڑھنے والے کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں درود پڑھنے والے کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ مرتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نظر آتا ہے۔ درود پڑھنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب امتی بن جاتا ہے۔ یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق خدمت کو ادا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ درود پڑھنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے۔ اس سے دل میں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا ملتی ہے۔ گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی۔ ایک بار درود پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ درود پڑھنے والے کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے نامہ اعمال وزنی ہو جاتا ہے۔ یہ عمل گناہوں کے کفارے کا سبب بنتا ہے۔ اس سے صغیرہ گناہ مٹ جاتے ہیں۔ درود پڑھنے سے انسان خطاؤں سے پاک ہوتا ہے۔ یہ دل کے زنگ کو دور کرتا ہے۔ روح کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ درود پڑھنے سے انسان کی توبہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت اور حاجت روائی۔ درود شریف پڑھنے سے دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ جو دعا درود کے ساتھ مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی۔ دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کے لیے درود شریف کافی ہو جاتا ہے۔ درود پڑھنے سے انسان کی تمام جائز خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ ہر مشکل اور پریشانی کا بہترین حل ہے۔ تمام دکھوں اور غموں کا مداوا ہے۔ اگر دعا سے پہلے اور بعد میں درود پڑھا جائے تو درمیان کی دعا معلق نہیں رہتی۔ یہ حاجتوں کے پورا ہونے کی چابی ہے۔ اس سے تنگی ترشی دور ہوتی ہے۔ مصیبتوں کے بادل چھٹ جاتے ہیں۔ رزق میں برکت اور فقر و فاقہ سے نجات۔ درود شریف پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ یہ عمل فقر و فاقہ، غربت کو دور کرتا ہے۔ گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ کاروباری بندشیں اور رکاوٹیں ختم ہوتی ہیں۔ مال و دولت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے۔ درود پڑھنے والا کبھی دوسروں کا محتاج نہیں ہوتا۔ رزق کے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ غیبی اسباب سے مدد حاصل ہوتی ہے۔ قرضوں کی ادائیگی میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اس عمل کی برکت سے مال چوری اور نقصان سے محفوظ رہتا ہے۔ ذہنی سکون اور دلی اطمینان۔ درود شریف پڑھنے سے دل کو بے پناہ سکون ملتا ہے۔ یہ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا بہترین علاج ہے۔ دل کی گھبراہٹ اور بے چینی دور ہوتی ہے۔ انسان کے اندر مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے۔ وسوسوں اور شیطانی خیالات سے نجات ملتی ہے۔ درود پڑھنے سے غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ دل میں نرمی اور رحم دلی پیدا ہوتی ہے۔ وحشت اور تنہائی کا خوف ختم ہوتا ہے۔ نیند نہ آنے کی بیماری دور ہوتی ہے۔ دل اللہ کی یاد سے منور ہو جاتا ہے۔ صحت اور لمبی عمر میں برکت۔ درود شریف پڑھنے سے جسمانی بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ یہ لاعلاج بیماریوں کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ عمر میں برکت اور درازی کا سبب ہے۔ چہرے پر ایمانی نور اور چمک پیدا ہوتی ہے۔ یادداشت تیز ہوتی ہے اور بھولنے کی بیماری دور ہوتی ہے۔ اعصابی کمزوری کا خاتمہ ہوتا ہے۔
حادثات اور اچانک موت سے حفاظت ہوتی ہے، صحت و تندرستی برقرار رہتی ہے، درود پڑھنے والے کا جسم چست اور توانا رہتا ہے، بینائی اور سماعت میں برکت ہوتی ہے، ایمان کی حفاظت اور حسن خاتمہ، درود شریف پڑھنے سے ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے، موت کے وقت کلمہ پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، شیطان کے آخری وقت کے حملوں سے حفاظت ہوتی ہے، قبر کے عذاب سے نجات ملتی ہے، قبر کی تنہائی میں درود شریف 19واں غمخوار بنتا ہے، قبر میں روشنی اور وسعت پیدا ہوتی ہے، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دینے میں آسانی ہوتی ہے، پولا صراط سے گزرتے وقت درود شریف نور بن کر کام آئے گا، پولا صراط پر قدم لڑکھڑانے سے محفوظ رہیں گے، جہنم کی آگ درود پڑھنے والے پر حرام کر دی جاتی ہے، قیامت کے دن کی سرفرازی، قیامت کی ہولناکیوں اور گرمی سے تحفظ ملے گا، درود پڑھنے والا عرش کے سائے تلے جگہ پائے گا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملنے کی امید بندھتی ہے، حوض کوثر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے پانی پینا نصیب ہوگا، میدان محشر کی رسوائی سے بچاؤ ہوگا، میزان عمل میں نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، جنت میں اعلیٰ مقامات اور درجات ملیں گے، جنت کے 8 دروازے درود پڑھنے والے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کی نعمتیں کثرت سے حاصل ہوں گی، درود پڑھنے والا قیامت کے دن امن و امان میں ہوگا، اخلاق اور معاشرتی زندگی میں برکت، درود شریف پڑھنے والے کی معاشرے میں عزت بڑھتی ہے، لوگ اس سے محبت اور احترام سے پیش آتے ہیں، اخلاق حسنہ پیدا ہوتے ہیں، جھوٹ، غیبت اور چگلی جیسے گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، دشمنوں کے شر اور حسد سے حفاظت ہوتی ہے، ظالم کے ظلم سے نجات ملتی ہے، خاندانی جھگڑے اور ناچاکیاں ختم ہوتی ہیں، بچوں کے نصیب اچھے ہوتے ہیں اور وہ فرمانبردار بنتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت بڑھتی ہے، گھر کا ماحول پرسکون اور نورانی بن جاتا ہے، جادو، سحر اور برے اثرات سے حفاظت، کثرت درود سے جادو ٹونے کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، نظر کی بد سے حفاظت کا بہترین قلعہ ہے، جنات اور شیاطین اس گھر سے بھاگتے ہیں جہاں درود پڑھا جائے، حاسدوں کے حسد کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، سفر میں حادثات اور چوری چکاری سے حفاظت رہتی ہے، ہر قسم کے غیبی اور زمینی مصائب سے بچاؤ ہوتا ہے، دشمن مغلوب ہو جاتے ہیں، انسان کا رعب اور دبدبہ قائم ہوتا ہے، برے خوابوں سے نجات ملتی ہے، ہر قسم کے مکر و فریب سے اللہ تعالی محفوظ رکھتا ہے، علم اور حکمت کی فراوانی، درود شریف پڑھنے سے علم نافع حاصل ہوتا ہے، ذہن کھلتا ہے اور سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کو حکمت اور دانائی کی باتیں سمجھ آنے لگتی ہیں، دینی علوم کو سیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، گمراہی کے راستوں سے بچاؤ ہوتا ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت ملتی ہے، انسان صراط مستقیمی پر قائم رہتا ہے، علم پر عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے، پڑھائی میں دل لگتا ہے اور امتحانات میں کامیابی ملتی ہے، زبان میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، مجالس اور محافل کی زینت، جس مجلس میں درود پڑھا جائے وہ مجلس خوشبودار ہو جاتی ہے، وہ مجلس قیامت کے دن حسرت کا باعث نہیں بنے گی، محفل میں بیٹھنے والوں پر سکینت نازل ہوتی ہے، فرشتوں کی جماعت اس مجلس کو گھیر لیتی ہے، درود پڑھنے والے کی گفتگو میں برکت ہوتی ہے، اس سے محفل کی لغویات کا اثر ختم ہوتا ہے، درود پڑھنے والے کے پاس بیٹھنے والے بھی برکت پاتے ہیں، یہ محفلوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اس سے آپس کی دوری اور بغض ختم ہوتا ہے، مجلس میں خیر و برکت کی راہیں کھلتی ہیں، جمعہ کے دن درود پڑھنے کے خاص فائدے، جمعہ کے دن درود پڑھنا بارگاہ رسالت میں خاص طور پر پیش کیا جاتا ہے، جمعہ کے دن کثرت درود گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو، جمعہ کا درود انسان کے چہرے کو نورانی بناتا ہے، اس دن کا درود قبولیت دعا کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جمعہ کے دن درود پڑھنے والے پر فرشتوں کی خاص رحمت ہوتی ہے، یہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کا ذریعہ بنے گا، اس دن درود پڑھنے سے پورا ہفتہ برکتوں میں گزرتا ہے، عصر کے بعد کا درود پاک اسی سال کے گناہوں کو معاف کرواتا ہے، رات کے وقت پڑھا گیا درود خصوصی فضیلت رکھتا ہے، جمعہ کی برکات بندے کا مقدر بن جاتی ہیں،
मुतफर्रिक और गीबी बरकात 141 से 170। दरूद शरीफ पढ़ने से सदका देने का सवाब मिलता है। ये गरीबों के लिए माल का नमा अलबदल है। दरूद पढ़ने से इंसान का तज़किया नफ्स होता है, दिल की सख्ती दूर होती है, रोते हुए दिल को करार आ जाता है। ये अमल सिला रहमी करने की तौफीक देता है। इससे इंसान की ज़बान फुहशा गोई से पाक होती है। दरूद शरीफ पढ़ने से गीबत की आदत छूट जाती है। हर काम शुरू करने से पहले दरूद पढ़ने से इस काम में बरकत होती है। भूली हुई चीज़ें याद आ जाती हैं, सफ़र की सूबतें आसान हो जाती हैं, वहशी जानवरों और जहरीले कीड़ों के शर से हिफाजत होती है। गर्मी के मौसम में लो और धूप की शिद्दत से बचाव होता है। ये अमल नेक लोगों की सोहबत अता करता है, बदअत और गुमराही से दूर रखता है। दरूद पढ़ने वाले से अल्लाह की मखलूक मोहब्बत करती है। इससे दुनिया की बेसबाती का एहसास पैदा होता है, आखिरत की फिक्र पैदा होती है। मौत का खौफ ख़त्म होकर आखिरत की तैयारी का जज्बा उभरता है। दरूद पढ़ने वाले की रूह आसानी से कब्ज़ा की जाती है, नज़ा की सख्तियाँ नरम हो जाती हैं। फरिश्ता अजल, मुल्क अलमूत, मोहब्बत और नरमी से पेश आता है। ये दुनिया में नेक नामी का सबब है। मरने के बाद भी लोग अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं। दरूद पढ़ने वाले की कब्र की मिट्टी उसके जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचाती। ये अमल इंसान को कंजूसी के लक़ब से बचाता है। दरूद पढ़ने वाला सच्चा आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाता है। ये संते अलहया की मुवाफ़िक़त है। इससे दिल की दुनिया बदल जाती है, हर सांस कीमती और बाबरकत बन जाती है। रूहानी कमालात और आखिरी दर्जात 171 से 200। दरूद शरीफ पढ़ने से बातिनी आँखें, बसीरत रोशन होती हैं। इंसान को सच्चे ख्वाब नज़र आने लगते हैं, कशिफ और अल्हाम की दौलत नसीब होती है। अल्लाह ताला बंदे को अपने ख़ास बंदों औलिया में शामिल फरमाता है। दरूद पढ़ने से दिल में अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी की मोहब्बत बाकी नहीं रहती। ये अमल अखलासे नीयत पैदा करता है, रियाकारी और दिखावे की बीमारी दूर होती है। इंसान साबिर और शाकिर बन जाता है, तकदीर के फैसलों पर राज़ी रहने की तौफीक मिलती है। हर हाल में अल्लाह का शक्र अदा करने की आदत बनती है। दरूद पढ़ने वाले की दुआओं से दूसरों को भी फैज़ पहुँचता है। ये नस्लों की इस्लाह का ज़रिया बनता है। दरूद पढ़ने वाले की औलाद नेक और सालेह होती है। घर से नागहानी मौत और आफात दूर रहती हैं। रिज़्क़ की फरावानी के साथ साथ क़नाअत पसंदी पैदा होती है। ये इंसान को तकब्बुर और गुरूर से बचाता है। आजज़ी और इनकिसारी पैदा होती है जो अल्लाह को बहुत पसंद है। दरूद शरीफ पढ़ने से दीन पर इस्तिकामत मिलती है। ये गुनाहों से बचने की ढाल है। इंसान की रूह हमेशा शादाब रहती है। क़ियामत के दिन जब कोई किसी का ना होगा, दरूद काम आएगा। ये अमल इंसान को हौज़े कौसर का साक़ी बनाएगा। जन्नत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पड़ोस नसीब होगी। अल्लाह ताला का दीदार करने वालों में नाम शामिल होने की उम्मीद है। ये वो तोहफ़ा है जो कभी रद्द नहीं होता। इसके पढ़ने पर कोई वज़ू या ख़ास वक्त की पाबंदी लाजिम नहीं, अगरचे बावुज़ू अफजल है। उठते, बैठते, सोते, जागते हर वक्त पढ़ा जा सकता है। ये मुख्तसर तरीन और सबसे वज़नी नेकी है। दरूद पढ़ने से ज़िंदगी का हर लम्हा इबादत में शुमार होता है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि दरूद शरीफ पढ़ने वाला दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में कामयाब व कामरान हो जाता है। नोट: दरूद शरीफ की बरकात का शुमार मुमकिन नहीं। ये वो बोहरा बेकनार है जिसके कतरे भी गन्ने नहीं जा सकते। कसरत से दरूद शरीफ पढ़ने को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं।